10 منٹ تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے یہ مائک نہ چلے تو مائک والا اٹھا کے لے جائے گا، 1 منٹ کے لیے وہ ڈبہ نہ چلے تو اٹھا کے لے جائیں گے، یہ بوتل 1 سیکنڈ کے لیے لیک ہو جائے تو اس کو اٹھا کے پرے کر دیں گے۔ 60 سال دی عمر اچ بندہ جا آکھے یا اللہ زندگی ایک تسراغ ہی بڑھے، زندگی تا مقصد تا استعمال ہی کوئی نہیں ہوئی، تباہی تے بربادی ہو گئی ہے۔ پیکج کیسا شاندار ہے، رب کہتا ہے ایک دفعہ دل ہو کہ آج کا صحیح میں معافی مانگتا، میں معاف چکر نہ اس بات سے سروکار ہے کہ میرا ہیئر سٹائل زمانے کے مطابق ہے یا میرا گنجا کروا دیا گیا ہے، نہ اس کو اس بات سے سروکار ہے کہ والدہ نے مجھے گھر سے کام دے کے بھیجا، وہ میں نے پورا کیا یا نہیں کیا، راستے میں کرکٹ میچ میں مصروف ہو گیا۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی بات رہتی ہے، اور وہ غالب بات عام طور پر جو بچوں میں نظر آتی ہے وہ کھیل کود تماشا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے پھر جیسے یہ پہلی سٹیج مکمل ہو کے دوسری سیڑھی پہ بندہ قدم رکھتا ہے، جوانی آتی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اب یہ ختم ہوا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جیسے ہی اب دوسری زندگی کی سٹیج شروع ہوگی، اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے میلے کپڑے اتر جائیں گے، شوخ کپڑے اس کے بدن پہ آ جائیں گے۔ جیسے ہی جوانی پہ قدم رکھے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ بننا سنورے گا، سنورنا شروع کرے گا، خوشبو لگانا شروع کرے گا، اپنی جوانی اپنی حیثیت کے مطابق بنانے کی، دکھانے کی، چمکانے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے لیے اس وقت سب سے محبوب مشغلہ یہی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہی کیوں نہ ہو، اس نے پہلے کنگھا کرنا ہے پھر ہی دسترخوان پہ آنا ہے۔ سارے لوگ شادی میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس کی وجہ سے ولیمے میں دیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دوست انتظار میں ہیں، بڑے چھوٹے سب گاڑی میں ہیں، لیکن جب تک یہ تیار نہیں ہوتا، یہ آنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچپن میں جو کھیل کود کا نشہ اس کے دماغ پر تھا، اب اس نشے نے رنگ تبدیل کر لیا، اب وہ زیب و زینت میں منتقل ہو گیا، اب وہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے میں منتقل ہوا، اب وہ ایسی بناوٹ میں اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں لوگ مجھے ہی دیکھیں، جہاں میں جاؤں لوگوں کو لگے کہ اس محفل کی رونق یہی ہے۔ یہ ایک زندگی کا حصہ جوانی کہلاتا ہے، وہ اس سے گزرے گا، موٹر سائیکل اچھی، گاڑی اچھی، کار اچھی، موبائل اچھا، جو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکا یہ کرے گا۔ یہ بچپن کا شوق نکلا، پھر جوانی کا شوق نکلا، اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جیسے یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، اب بننے ٹھننے کا شوق نہیں رہے گا، اب اس کو بننے ٹھننے کا شوق نہیں رہے گا، اب اس کو صرف ایک ہی بات میں مزہ آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنے اولاد کی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے گا، اپنے مال کو گن کر خوش ہوتا رہے گا۔ میں نے کئی بوڑھوں سے یہ پوچھا ہے بیٹا اچھا لگتا ہے یا پوتا؟ کہتے نہیں پوتا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میں نے کئی بوڑھوں سے یہ پوچھا بیٹی پیارا لگتی ہے یا نواسا پیارا لگتا ہے؟ کہتے نہیں نواسا بہت پیارا لگتا ہے، نواسی بہت پیارے لگتی ہے۔ اور میں نے کئی بوڑھوں کے پاس جا کے دیکھا ہیں بوڑھے، لیکن بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ علاقے میں جو 2 مربے کی نئی خریداری ہوئی ہے وہ بھی ہم نے کر لی، وہ جو کونے میں پلازا بن رہا ہے وہ بھی ہمارا ہے، وہ جڑا نکر والا پلاٹ ہے وہ بھی ایسا لے لیا ہوا ہے، شہری 2 دکاناں اپنی ہیں تو چبارہ ہی پایا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کو گنتا رہتا ہے، بار بار گنتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وجہ یہ ہوئی بچپن میں جو مزہ کھیلنے میں تھا، جوانی میں جو مزہ سنورنے میں تھا، بڑھاپے میں وہ مزہ اولاد کو گننے میں آ رہا ہے، بڑھاپے میں وہ مزہ رانا صاحب اولاد کو گننے میں آ رہا ہے، بڑھاپے میں وہ مزہ دکانوں کو گننے میں آ رہا ہے، جائیدادوں کو گننے میں آ رہا ہے، مال کو گننے میں آ رہا ہے۔ اسی لطف میں اس نے زندگی کے 3 حصے گزار دیے، کبھی کھیل کر، کبھی چمک دھمک کر، کبھی مال کو گن کر، کبھی اولاد کو گن کر۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ قرآن مجید کہتا ہے اس کے بعد ایسا ہوا جیسے لہلہاتا ہوا کھیت تھا، اور اس کو دیکھ کر دیکھنے والے نے کہا ارے ایسا لہلہاتا ہوا یہ تو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ جب دوبارہ کوئی جا کر دیکھتا ہے تو میدان خالی تھا، لوگوں نے اس کو کاٹ لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا اور اس کے دانے بنا کے وہاں سے لے گئے۔ تو قرآن کہتا ہے پھر وہ ٹائم آتا ہے
جب اس بوڑھے کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے، اب دوبارہ آ کے اس مربے میں دیکھو، اب دوبارہ آ کے اس ڈیرے میں دیکھو، اب دوبارہ آ کے اس پلازے میں دیکھو، اب دوبارہ آ کے سیاستدان ہو تو اس کے حلقے میں دیکھو، اب دوبارہ جا کے اس کے وارڈ میں دیکھو، اب دوبارہ جا کے اس کے شہر اور گاؤں میں دیکھو، تو نظر آئے گا زمانہ تھا جب فصل لہلہاتی تھی، اب تو وہ وقت ہے کہ کوئی نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ زمانہ ہے جب فصل لہلہاتی تھی، اب تو وہ زمانہ ہے کہ زبان پہ تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تذکرے کیسے ختم ہوتے ہیں؟ بڑی آسان مثال کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہم سب کے دادا نے اس دنیا میں قدم تو رکھا تھا، اس کی بڑھاپا اور جوانی بھی تو آئی تھی، اس کی آل اولاد زمینیں اور جائیدادیں بھی تو تھی۔ آج جب پوتے گھر میں شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، تو اس کو یاد کون کرتا ہے؟ اپنے باپ کو فوت ہوئے زیادہ عرصہ ہو جائے تو وہی چھوٹے بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کا گھر میں تذکرہ کون کرتا ہے؟ اگر اپنی اولادیں نام بھول گئی تو ہور گواڑیاں نہ یاد رکھنے، اگر اپنی اولاد نام نہیں لیتی تو ہور کسی شہر دے بندے کیڑے نہ یاد رکھنے، اپنی اولاد اگر اپنے باپ دادا کو بھول گئی تو اور کوئی کس کا نام کیوں لے گا؟ اور جب بندہ دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے نا، کبھی کھیل کود میں، کبھی بننے سمرنے میں، کبھی اولاد کے گننے میں، کبھی مال کے گننے میں، جب ایک دم سے اس کی روح نکلتی ہے اندر قبر میں جا کے، نہ تو یہ پوچھا جاتا ہے بتا بھائی کھیل کود کیسی رہی، بتا بھائی کپڑے کیسے، بہت اچھے تھے بھائی، تیرا درزی اسلام آباد کا تھا، اچھا بتا بھئی تیری تو کیا بات ہے، زمینیں جائیدادیں تو نے خوب بنائی، اولادیں تیرے پاس بہت تھی۔ پہلا سوال یہ ہوگا تیرا رب کون ہے؟ وہ دے اس پاس تو میں ٹپی کدی نہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا اچھا مذہب کیا ہے، رسول کون سا ہے؟ وہ دے میں اس پاس تو ٹپی کوئی نہیں، میں تا اپنے واٹس ایپ پہ چوں فیس بک کی چوں ویلی کدی نہیں ہویا، میں پوچھا آپ میرا نبی میں نے کی دستا، اس پاس تو میں سوچے ہی کدی نہیں، یہ تو میں ویلی کوئی نہ آئی، مصروفیت ہی بڑی آئی، مصروفیت ہی اچھا بھئی مصروفیت آئی تو کیڑی شاید ہی مصروفیت آئی؟ آدھے جی مصروفیت یہ آئی بھی بچے ہاں انہوں دی روزی روٹی واسطے اسلام آباد ودا رہے ہیں، پنڈی ودا رہے ہیں، لاہور ودا رہے ہیں، ملتان ودا رہے ہیں، باہر اندر گئے روٹی کمائی، جو ہائی اپنی زندگی باہر دیتی ہے۔ جے بندے فوت ہوئے 30 سال ہو جائے ملنا تے پچھا اللہ پاک اس دی روح نو لائے آوے، اکھاں دے دے وے تے ویکھے بے پچھو اولاد کے پہ کریندی ہے۔ جس اولاد واسطے بندہ رب بھول جاندہ ہے، وہ اولاد 30 سال پچھا اسے مکان نو توڑیندی پئی ہوندی ہے جڑا ابے انہاں بنوایا ہوندا ہے۔ وہ لوگ آدھے پیو تواڈے دے لہو دی کمائی ہے، خون پسینہ لا کے تواڈے کان مکان بنایا ہی، ابے انہاں بنایا ہی وہ پرانے ڈیزائن دا ہے، ہن توڑا کے نواں بنائیندے پئے ہیں۔ ابے انہاں بنایا ہی وہ ڈیزائن آج دے دور وچ بندے پسند نہیں کرندے، بچے اگوں ساڈے جوان ہو گئے، زیادہ بہتر تے ہے بھی اینو اکا ویچ کے کیویں مگروں لائیے، کسے پراپرٹی ڈیلر والے نال سودا کریے، اور اس تو بعد کسے چنگے ٹاؤن تے چنگی سوسائٹی دے وچ جا کے اپنی اگلی رہائش دا بندوبست کریے۔ وہ جس مکان کو بنانے میں آخرت کا مکان نہ بنا سکے، وہ جس مکان کو بنانے میں رب کے ساتھ تعلق توڑ بیٹھے، وہ جس مکان کو بنانے میں اپنی آخرت کی کھیتی نہ کر سکے، آج اس مکان کو تو اپنی اولاد نہیں بیچ دیا، تو نہ یہاں والا مکان پیچھے والوں کو پسند آیا، نہ اگلا مکان بنانے کی جگہ ملی۔ تو قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کا حکم یہ ہے اے بندہ اے مومن تو تجارت کرتا رہ، لیکن جب رب کا بلاوا آ جائے پھر تیرے اندر کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ موبائل کا بنیادی طور پر کام کیا ہے؟ موبائل کا بنیادی طور پر کام یہ ہے کہ وہ کال سنوانے میں کردار ادا کرتا ہے، بنیادی کام یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اندر میسیجز کا آپشن آیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں واٹس ایپ آ گیا، اس میں فیس بک آ گیا، اس میں یوٹیوب آ گیا، اس میں ٹویٹر آ گیا، اس میں مختلف پلیٹ فارم آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ تمام پلیٹ فارم آپ نے اگر کھولے ہوئے ہوں، لیکن جب کال آ جائے وہ تمام پلیٹ فارم کو بائی پاس کر کے سب سے پہلے آپ کو کال کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی ان ساری چیزوں کے چسکے اپنی جگہ پر، لیکن کال میرا بنیادی مقصد ہے، اس سے تجھے نہیں ہٹنا۔ کال میرا بنیادی مقصد ہے، اس کو میں نے سب سے پہلے فوقیت کے درجے میں رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی کال کاٹ دے تو لوگ کہتے ہیں یار حد ہو گئی، جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد کو کاٹ بیٹھا ہے، کہ کال جس دی کٹی جاوے بندے مڑ ہتھرو رونے، وہ آدھیں جناب ساڑھی کال ہی نہ سنی، کال ہی نہ چاہیے۔ صرف اس مثال کو نوجوانوں کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بنیادی مقصد اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ دکان کا پلیٹ فارم کھلا ہو یوٹیوب کی طرح کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار کا پلیٹ فارم دنیا میں کھلا ہو کوئی مسئلہ نہیں، کام کاروبار سیاست دنیا میں چلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کال آ جائے رب کی طرف سے اور وہ کال یہ ہو حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو اس وقت
پھر کام یہ ہے جس طرح موبائل پر کال آنے کے بعد سارے پلیٹ فارم روک کر پہلے کال سنی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے تمام کاموں کو روک کر پہلے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اصل آنے کا مقصد ہی اگر کوئی بھلا بیٹھے تو پھر وہ بے مقصد چیز کا دنیا میں زیادہ دیر باقی رہنا بنتا نہیں ہے، لیکن یہ تو میرے رب کی کرم نوازی ہے۔ 10 منٹ تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے یہ مائک نہ چلے تو مائک والا اٹھا کے لے جائے گا، 1 منٹ کے لیے وہ ڈبہ نہ چلے تو اٹھا کے لے جائیں گے، یہ بوتل 1 سیکنڈ کے لیے لیک ہو جائے تو اس کو اٹھا کے پرے کر دیں گے، قالین میں شگاف ہو جائے بیٹھنے کے قابل نہ رہے لپیٹ دیا جائے گا، اگر یہ شامیانے میں سوراخ ہو جائے دھوپ کراس ہو جائے اس کو فوراً لپیٹ کے ہٹا دیا جائے گا۔ اپنے مقصد میں اگر کوئی چیز کامل نہ رہے اس کو اس کی جگہ پہ رہنے نہیں دیا جاتا۔ ہم اپنے مقصد میں پہلے دن سے نکمے ہیں، لیکن رب کی مہربانی دیکھو، ناشتہ پھر بھی کرواتا ہے، دوپہر کا کھانا پھر بھی کھلاتا ہے، رات کی روٹی پھر بھی کھلاتا ہے، دیاں تے پتروں موڑ بھی دیتی جاندہ ہے، دکان دی سیل بھی نہیں رکیندہ پیا۔ 60 سال دی عمر اچ بندہ جا آکھے یا اللہ زندگی ایک تسراغ ہی بڑھے، زندگی تا مقصد تا استعمال ہی کوئی نہیں ہوئی، تباہی تے بربادی ہو گئی ہے۔ پیکج کیسا شاندار ہے، رب کہتا ہے ایک دفعہ دلوں کے آنکھ تے صحیح میں معافی مانگدا میں معاف چکر ایک باری دلوں کے آنکھ تے صحیح بندے معافی منگنے لئی تھوڑا جہاں نا اپنی وہ ایک گال رکھ کے گال کر دیں، اللہ نال گال رکھ کے گال نہیں کریں دی۔ معافی منگنے لے بندے دیں یا اللہ میں سارے گناہ میں تو معافی منگتا پیا، ایک دو انہا تو میری طبیعت اجے زیادہ سراب نہیں ہوندی پئی، اے دو ایک میں رکھ لئی سا باقیاں تو میں معافی منگتا پیا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں جب آدمی جس لمحے توبہ کر رہا ہو اس لمحے وہ دل سے سچا ہو، اس لمحے وہ دل سے سچا ہو۔ یا اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں نے اس کو کہا آسان حال یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دے، گناہوں سے شرم آنا شروع کر دے۔ اللہ کی نعمتوں کو آدمی سوچنا شروع کر دے کہ یار صحت مل گئی، بیٹے مل گئے، بیٹیاں مل گئی، گھر مل گئے، اولاد مل گئے، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کر دی، اس کے باوجود ناشکری کا کوئی تک بنتا ہے۔ کمپنیوں میں لوگ ملازمت کرتے ہیں، کمپنی کار بھی دے دیتی ہے، بنگلہ بھی دے دیتی ہے، بچوں کے سکولوں کی فیس بھی دے دیتی ہے، بندے کو بجلی کا بل بھی دے دیتی ہے، بندہ ہوئے باز امیر تے ڈیوٹی تو لیٹ نہیں کرتا کہ یار کمپنی اتنا میرے نال چنگا کیتا ہویا تو میں صبح 7 بجے ٹائم تے جا بھی نہیں سکتا، کمپنی نے میرے نال اتنا اچھا کیتا ہویا تو میں انہوں نے ڈنڈی مارا میں جڑ دی نہیں۔ اور اگر کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے تو وہ ڈرا رہتا ہے کہ اگر کمپنی نے مجھے نکال دیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اگر کمپنی نے نکال دیا تو میری کار مجھ سے چلی جائے گی، میری جائیداد مجھ سے چلی جائے گی، میری پیچھے علاقے کی ٹور بنی ہوئی یہ ساری خراب ہو جائے گی۔ اتنی ہی بات اللہ کے بارے میں بھی تو سوچ لینا کہ یا اللہ اگر تیری نظر کرم مجھ سے ہٹ گئی تو میرا کیا بنے گا، اگر تیری نظر کرم مجھ سے ہٹ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، اتنی بڑی نعمت رب نے بن مانگے عطا کر دی کہ میں اور آپ محمد کے غلام بن گئے، میں اور آپ مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور اہل بیت کے نوکر بن گئے۔ اللہ نے نبی دیا تو مصطفیٰ کریم جیسا، اور امام دیے تو ابو بکر عمر عثمان علی جیسے، اور اللہ نے محبتیں عطا کی تو شہید کربلا حضرت حسین جیسوں سے۔ اتنے بڑے انعامات کے مل جانے کے بعد اب قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے، پرابلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے خلق الانسان عجولا، اے انسان کالا بڑا ہے، کالا بڑا ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلے سے گزار کر بندے کو دینا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے فوری مل جائے، فوری مل جائے۔ اللہ چاہے تو انسان کو کن سے پیدا کر دے، لیکن اللہ نے انسان کو 9 مہینے کے پروسیجر سے گزار کر اس کو یہ بتا دیا اگر تیرے دنیا میں آنے میں بھی پروسیجر رکھا ہے تو ہر چیز تجھے ملنے میں بھی اللہ نے ایک پروسیجر رکھا ہوا۔ جب تک اس محنت کو مکمل نہیں کر لے گا تب تک وہ چیز تجھے مل سکتی نہیں ہے۔ اور دنیا اور دنیاوی اصول بھی ہم نے الٹے پلٹے کر دیے۔ دنیا کمانی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے سال چٹی، دوے سال ہٹی، رانا صاحب 3 سال کھٹی، یہ 3 سال انہاں وکھرے وکھرے کی طرف۔ پہلے سال تا بڑی چٹی ہو گئی، دوسرے سال ہٹی ہو، 3 سال کا شلہ بنی ہے۔ جس ٹائم آخرت دی دکان بنامن دا ٹائم آوے تھے آدھن صبح سورہ یاسین تا پڑھی ہے، گاہ کا جتا ہی نہیں پڑھیا، پتہ نہیں کی پڑھیا۔ اللہ نال این منٹا نے سودے رکھے ہوئی، یار 5-6 دن ہو گئے تہجد بھی شروع کیتی ہوئی ہے، اے مسئلہ مگرو لاندہ کوئی نہیں پیا۔
دنیا کمانی ہو تو سال سال کا انتظار ہو رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں، دکانیں روز صاف ہو رہی ہیں، ایک ایک گاہک پہ محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، لیکن جب آخرت کمانے کی باری آئی تو اس وقت کیا کہا، بس مولا میں ایک نماز پڑھی ہوئی نہ تھے، اگلی دی نوبت نہ آوے تے میرا کام بن جاوے۔ اللہ سے تعلق بنانے میں تو آخری سانس تک بندے کو بیدار رہنا چاہیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ سورہ عادیات کی آیتیں اگر آپ پڑھیں تو میرا تمام دوستوں کو مشورہ ہوگا اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے، آپ کے موبائلوں میں بھی ترجمہ کی ایپس موجود ہوں گی، وہاں سے پڑھ لیں۔ اس آیت کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وہ گھوڑا جو اپنے مالک کا کہا مان کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ سامنے لوگ نیزے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، لیکن مالک نے لگام کھینچی تو وہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ مالک سے پہلے اپنی گردن کٹ گئے، مالک سے پہلے اپنے پاؤں کٹ گئے، مالک سے پہلے اپنے بدن پہ زخم آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ جب تھوڑا سا مرتے مرتے گھوڑے کو بھی مالک نے لگام کھینچی نا تو جتنی اس میں طاقت تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، جتنی اس میں طاقت تھی اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ رب بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ بندے جب گھوڑا گھاس کھا کر تیرا اتنا وفادار ہے، لڑائیاں تیریاں تے مردہ وہ پہ آئے تے میں پوچھنا تینوں اے چاہنا بھئی تو سارا کچھ کھا پی کے بھی میں تینوں سدینا تم عمدہ ہی کوئی نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، قرآن مجید کہتا ہے انسان بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، قرآن کہتا ہے بھولے ہوئے کوئی نہیں، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں ڈنڈی مریندہ پہ آخری ساما تے گھوڑے دی لگام مالک چکے تے اٹھی کے بائے جاندہ ہے، کھلو جاندہ ہے، جتنے جوگا ہوئے بیچارہ کوشش تھا کردہ ہے کہ ایک تندرست ہٹا کٹا انسان رب اس نو بلا رہے، اس نو پرواہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید حکم دیندہ پہ او دیاں دے حصے نہ رکھو، دے دیو اے کوئی نہیں دین دے، بہنہ دے حصے دے دیو اے کوئی نہیں دین دے، والد فوت ہو گیا دوے برا چھوٹے اے ذرا تھوڑا جا سیانا ہے سیر چائے کھلا ہے، اے پٹواریاں نال گرداورہ نال رال کے ساتھ باز کر کے ونڈا پوایا تے آپ صحیح جاتے پوالیے تے بیورہ میں پیچھے جا سٹے اس یہ ساریاں کاروائیاں پٹواریاں تے ڈیسیاں تو تا روک سکتی ہیں، رب تو تا کوئی شاید نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ میرا کرتا کیا ہے، انجے ہوندہ جی میں مہمان گھر آوے نا تے بچے نو آدھا اچھا یہ بیٹا یہ مجھے بھی دے دو ٹوفی، تے بچہ جو ٹوفی دو آدھا نا میں نے تو آپ کو نہیں دینی، اچھا بیٹا یہ اپنے بھائی کو بھی دے دو تے آدھا میں نہیں دیونی۔ اس نال مہمان دے یا والد دے پیسے دے وچ کوئی کمی نہیں آ جاندی، لیکن بچے دا کردار پہچانیا جاندہ ہے، بچے دا کردار پہچانیا جاندہ ہے کہ یہ چیز کو شیئر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ جو ٹو بہندہ ہے کہ نال دوئے نو نال ہو لائندہ ہے۔ زمین تو یہی پڑی رہے گی، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے بھیڑا دا حصہ میں رکھے ہویا دیندہ ہے یا نہیں دیندہ، زمین تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹے برامن آلے سے انصاف کیتا ہے یا نہیں کیتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بیوی کو خوشی سے حق مہر دیا یا نہیں دیا، تے بندے سوکھی مکائی بدن جنہیں میریاں بھیڑا میں نے بخش چھوڑے ہویا، میریاں بھیڑا میں نے بخش چھوڑے ہویا، ظاہر ہے بیچارہ ویل چیرتے ہے، محتاج ہے، ہفتے دے میں ترائے والی ڈیلائسز بھی ہوندن، اس واسطے بھیڑا آکھے میں مرن تے آیا ہوا ہے، انہوں بخے چھوڑو، اس بیچارے دا ہور کرن والا کوئی نہیں۔ میں حیران ہاں آج تائی او بھرا نہیں دنیا تے جمعیا جس بھیڑا نو اس بخشے ہویا ہوئے، ایشو دیا بھیڑا ہی دنیا تے جم دیا جنہ بھراواں نو اس سے بخشے ہوئے اور وہ بخشے ہویا کوئی نہیں ہوندہ، وہ صرف اس وجہ تو چوپ کیتی ہوئی ہوندی ہے بجے میں حصہ منگا تے پیک کا بوہا باندھ ہوئے سی، میں جو حصہ منگا تے پیک کا بوہا باندھ ہوئے سی، اور کوئی وجہ نہیں ہوندی، یہ وجہ ہوندی۔ اللہ تو ڈرو، اگر بیٹیوں کا حصہ قرآن نے دے دیا تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر بہنوں کا حصہ قرآن نے دے دیا ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے بھائیوں کا حصہ قرآن نے دے دیا ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ آخری گل، نہیں دیں گے تو بھی نشان قبر کا ہی ملے گا، دیں گے تو بھی نشان قبر کا ہی ملے گا، اور بندہ چنگیاں کر جاوے تے گلہ ٹنگیاں نہ دیا۔ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کریم پر جو قربانی دی تھی، آج اس قربانی کو 1400 سال گزر گئے، ابو بکر صدیق تو چلا گیا لیکن گلہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ حسین نے کربلا میں قربانی دی تھی، وہ تو قربانی دے کے دنیا سے چلے گئے لیکن چنگیاں کیتی ہوئی ہیں، گلہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ ساڑھے کول موقع ہے
بندہ اتنی اچھی کر جاوے کہ بندہ دنیا تو جاوے تے پچھو گلہ ٹنگیاں رہن تے کئی دفعہ بندے چنگا نہیں کر دے وہ بھیڑیاں گلہ پیچھے ٹنگیاں رہن دیا زندگی تھوڑی ہوندی ہے گلہ دی عمر لمبی ہوندی ہے اللہ پاک سن چنگا کر کے جامن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو چنگا کر کے جامن دی توفیق عطا فرمائے شاید کچھ مہمانہ دا انتظار ہوئے گا ایک دو گلہ غور کر لیتے ہیں جیڑے ساڑھے عام طور تے دوست ہیں نا انہوں نے جس ٹائم ایک گل کریوے کہ یار قرآن مجید سمجھ کے پڑھو تے بندے اگوا دیر کے مولانا صاحب میں پڑھن دی عمر گزار چکا ہوں میں قرآن مجید کس طرح پڑھا تے میں چند دن تو بعد ویدہ کہ وہ بندے انگریزی سکھن واسطے یا کمپیوٹر سکھن واسطے کسی نہ کسی سینٹر اس داخلہ لے لیں دے تے بندہ انہوں نے پوچھ دیا بھی تیری تا عمر گزر گئی آئی ہوں خیر دی انگریزی سکھ دے پائے ہو جنہیں میری کمپنیاں نے آکھیا بھی جی تینوں انگریزی آ جائے گی نا تے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ دے وچ اضافہ ہو جائے گا میں کہ سمجھے آئی بے یہ دنیا کمامنی ہوئے تے موڑ پڑھن دی عمر ہے قبر تائی تے جے قرآن سمجھنا ہوئے تے موڑ آدھیں جی مسیح تے ویندے آسے کاری صاحب جو پڑھایا وہ یاد ہے ہون عمر گزر گئی ہے تو میری درخواست ہے تمام سامعین سے قرآن مجید کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ضرور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے